ایک دودھ کا پیالہ آیا، ایک رسول اللہ کے گھر۔ اب حضرت ابو ہریرہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ کی خواہش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے پلا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کے جان گئے، بھانپ گئے کہ ابو ہریرہ بھوک سے ہیں اور چاہتے ہیں یہ دودھ کا پیالہ مجھے مل جائے۔ ابو ہریرہ کو کہتے ہیں جا 10 بندے صحابہ صفہ کے بلا کے لا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یہ کیا بات ہوئی، ایک ہی پیالہ ہے، 10 بندے وہ لے کے آ رہے ہیں، یہ تو ایک میرے لیے کافی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی لگ گیا کہ میں بھوک سے ہوں، پھر بھی باہر سے 10 بندے بلا رہے ہیں۔ خیر رسول اللہ کا حکم تھا، گئے 10 بندوں کو لے کے آئے، بسم اللہ پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پینا شروع کرو۔ پیالہ چلتا جا رہا ہے، 10 صحابہ سراب ہو گئے۔ اب ابو ہریرہ نے کہا میرے دل میں امید جاگی اب تو میری باری آ جائے گی۔ کہا 10 اور بلا کے لا، 10 اور بلا کے لا، 10 اور بلا کے لا۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں 70 اصحاب صفہ جتنے بھی اس وقت موجود تھے، 70 کے قریب تھے، سب کے سب کو رسول اللہ نے اسی دودھ کے پیالے سے پلا دیا۔ اب میری بھوک کی شدت بہت بڑھ چکی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہوئے، کہا اب ابو ہریرہ تو پی، اب پی۔ کہا میں نے پینا شروع کیا، پیالہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، میرا بدن سراب ہو گیا، میرا معدہ بھر گیا، میں فل ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے جا رہے ہیں پیتا چلا جا، پیتا چلا جا، یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا اے اللہ کے رسول اب تو ایک قطرے کی گنجائش بھی موجود نہیں ہے، اب میں سراب ہو گیا۔ یہ جو نبوی معجزات ہیں یہ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، میرے اور آپ تک پہنچایا۔ اگرچہ ہم معجزات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، اللہ کا یہ شکر ہے اس امت کے اوپر، یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس امت نے خاص طور پر اہل توحید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن پاک موجود ہے مانتے ہیں، سب سے بڑا معجزہ بھی مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا کے اوپر، ندا کے اوپر لبیک کہتے ہوئے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانا ہے۔ اور یہ شرف اور اعزاز صرف اسی گروہ کو حاصل ہے جو رسول اللہ کی ہر حدیث کے اوپر ایمان لے کے آیا ہے۔ ہم نے رسول اللہ کی بات سنی، ہم ایمان لے کے آئے، ہمارا ایمان بالغیب ہے، ہم نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اور یہی سب سے بڑی فضیلت ہے اس امت کی۔ اور بات آئی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک نعمت کا ذکر بھی کرتا چلوں۔ ویسے تو خصائص امت میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن معجزات کے حوالے سے پیشین گوئیاں بھی معجزات ہی کا باب ہوتی ہیں۔ کوئی نبی جب کوئی پیشین گوئی کرتا ہے وہ معجزہ کیوں ہوتی ہے؟ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ آنے والے وقت کی کوئی بات بتا رہا ہے تو اس کو اطلاع کس نے دی ہے؟ اللہ نے، تو اب تو ایمان لے آؤ، یہ آنے والی بات بتا رہا ہے اور وہ بات پوری ہو جائے پھر بھی ایمان نہیں لے کے آتے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور میرے بارے میں ایک بات کہی تھی، اور یہ ہمارے لیے بھی خوشخبری کی بات ہے۔ وہ کیا تھی؟ رسول اللہ نے کہا تھا میرے جانے کے بعد، میرے چلے جانے کے بعد میری امت میں ایسے افراد آئیں گے، الحمدللہ ایسے افراد آئیں گے جن کی نظر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف دیدار کرنا ان کے ساری آل اولاد کو، ان کے سارے مال و جان کو قربان کرنے سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے آج امت میں ایک نہیں، دو نہیں، لاکھ نہیں، لاکھوں کروڑوں ایسے مسلمان موجود ہیں جن کو اگر یہ آپشن مل جائے کہ پوری جائیداد کو قربان کر دیا جائے، رسول اللہ کا دیدار مل جائے، اللہ کی قسم وہ کروڑوں لوگ اپنی جائیدادوں کو قربان کر کے رسول اللہ کے دیدار کو ترجیح دیں گے۔ یہ رسول اللہ کی پیشین گوئی اپنے بارے میں، اور اسی طرح یہ پیشین گوئی اس قرآن پاک کے بارے میں بھی ہے۔ یہ بات ضمنی طور پہ آئی ہے، میں موضوع سے کچھ ہٹ رہا ہوں، لیکن یہ بھی باب معجزات کا ہے۔ ایک وقت آئے گا میری امت میں ایسی قومیں پیدا ہوں گی جو اس قرآن پاک کو ایسے یاد کر لیں گی جتنی آسانی سے تم دودھ پی لیتے ہو، اتنی آسانی سے یاد کر لیں گی۔ اس وقت جس وقت قرآن کو قرآن کہنے سے کفار نبی کریم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ قرآن سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب، اکیلے آپ پڑھیں اور آپ کہہ رہے ہیں یہ قرآن ہے، یہ سب سے زیادہ پڑھی جائے گی قیامت تک۔ رسول اللہ نے کہا قیامت تک کیا پڑھی جائے گی؟ ایسی قومیں پیدا ہوں گی جو اس کو اس طرح یاد کر لیں گی، اتنی آسانی سے یاد کر لیں گی جیسے تم دودھ پیتے ہو۔ مجھے بتائیے ایمانداری سے،
دودھ پیتے بچے بھی اس قرآن پاک کو حفظ کر لیتے ہیں کہ نہیں کر لیتے؟ دودھ پیتے بچے بھی 7 سال کے بھی دودھ کے دانت گرے نہیں ہوتے، پورے کا پورا قرآن ان کے سینوں میں ہوتا ہے۔ اور خیر یہ تو ایک لمبا چوڑا باب ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے انڈونیشیا، ملیشیا، الجزائر، تیونس وغیرہ میں بعض قبائل ایسے ہیں کہ جن کے اندر حفظ قرآن کی شرح 100% ہے، 100%۔ اور بعض قبائل ایسے ہیں جو اس وقت تک شادی حق مہر جو ہے نا بیوی کا، وہ حفظ قرآن ہوتا ہے کہ جب تک حفظ نہیں کیا شادی نہیں ہونی۔ اور وہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں الحمدللہ پاکستانی قوم کے اوپر بھی اللہ کا رحم ہے، اور بر صغیر کی قوم کے اوپر بھی یہ حفظ اگرچہ ان قوموں کی نسبت کچھ مشکل سے کرتے، اور یہ بات آئی ہے تو یہ بھی یاد رکھیے جو عربی زبان کے ماہر ہوتے ہیں نا عرب، ان کے لیے حفظ ہمارے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ان کو عربی کی ٹرانسلیشن آتی ہے، جب ٹرانسلیشن بہت زیادہ آتی ہو نا تو زیر زبر کی غلطیاں کرنا اور اپنی طرف سے لفظ کو ایڈ کرنا یہ بڑا مغالطہ لگ جاتا ہے۔ برے صغیر کے لوگوں کو بالعموم ترجمہ نہیں آتا اور بچپن میں رٹے کے تحت حفظ ہوتا ہے، یہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ اقوام جنہوں نے پورے کے پورے 100% قرآن پاک کو حفظ کر لیا، یہ اللہ رب العزت کا ایک اعجاز ہے۔ آگے آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں موجود ہے، ایک بکری کو خریدا، ایک بکری کو، اس کی کلیجی کو نکالا اور صحابہ کی تعداد کے اوپر نظر رکھی، ایک بکری میں سے کتنی کو کلیجی نکل سکتی ہے؟ ایمانداری سے بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بھونو، اس کو پکاؤ۔ جب پکائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 130 صحابہ جو سفر میں موجود ہیں ان کے سامنے وہ کلیجی پیش کر دی۔ 130 صحابہ وہ کلیجی کھاتے رہے اور 130 صحابہ سے وہ کلیجی ختم نہ ہوئی۔ اسی طرح یہ تو اشیاء میں برکت کا معجزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک جو کا غلہ مانگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 کلو جو ان کو عطا کی، 63 کلو جب جو کو عطا کیا تو وہ صحابی اور صحابہ بیان کرتے ہیں وہ جو تو لے کے چلا گیا، عرصہ بیت گیا، وہ جہاں پہ اس نے جو رکھی ہوئی تھی وہ اس کو نکالتا روٹیاں پکاتا لوگوں کو کھلاتا، اس کو نکالتا روٹیاں پکاتا، عرصہ بیت گیا، مدت مدید گزر گئی، وہ جو ختم نہ ہوئے۔ اب اس نے کہا یہ کیا حیرت انگیز بات ہے۔ ابتدائی طور پہ 1 2 3 ماہ تو بندہ سمجھتا کہ شاید برکت سے چل رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ برکت ڈال رہا ہے۔ جب ایک بہت لمبا عرصہ گزر گیا تو وہ حیران اور پریشان ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے جب دروازہ کھولا، اس کی پیمائش کی تو اگلے دن وہ جو ختم ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماجرا پتہ لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر وہ بندہ اس جو کو نہ گنتا، نہ پیمائش کرتا، ہاتھ ڈال کر نکالتا رہتا، قیامت قائم ہو جاتی ہے، جو ختم نہ ہوتے، قیامت قائم ہو جاتی۔